بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، میں اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ اب چونکہ سب نے بول لیا ہے تو ہم اس وقت اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ سپریم کورٹ پہنچی کہ ہمارا بلہ جو ہے ہمیں پشاور ہائی کورٹ نے واپس دے دیا ہے، تو بلہ ہمیں واپس کیا جائے اور ہمارے پاس رہنے دیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تھا وہ اس کے مقابلے میں سپریم کورٹ پہنچا، انہوں نے کہا کہ پائن ہے غلط بیانیاں کرن دے گے جی بلہ انہاں دے کول نہیں بنتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال کے اندر ہر پارٹی نے انتخابات کروانے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے 5 سال سے زائد گزر چکے ہوئے ہیں، 4 سے زیادہ ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہوئے ہیں مختلف مواقع کے اوپر۔ یہ سارا کچھ اپنی جگہ کے اوپر، پھر کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس، نہ الیکشن کروانے کا، الیکشن ہولڈ کرنے کا۔ خبریں تھیں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ چھپی ہوئی تھیں، باقاعدہ ایک جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ پھر الیکشن ہو گئے تو الیکشن کے نتائج کا ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے پارٹی کا آفیشلی جاری ہوا وہ نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جی ہم نے بتا دیا تھا، پریس ریلیز جاری کر دی تھی۔ یہ صرف ان کے پاس ٹوٹل کائنات تھی۔ جو بھی کاغذات عدالت طلب کرتی رہی وہ سوشل میڈیا پہ جاری کرتے رہے، اور وہ جھوٹے تھے۔ رؤوف حسن ایک جھوٹے شخص کا نام، اس نے جھوٹے کاغذات سوشل میڈیا پہ جاری کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ 2011 کے اندر وہ اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالنے کا جو لیٹر انہوں نے جاری کیا، ڈرائیوڈ میننگ تھے کہ جناب اکبر ایس بابر صاحب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، وہ جو لیٹر تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پھڑکا دیا تھا۔ رؤوف حسن صاحب کچھ شرم کر لیجئے، تھوڑی سی شرم کر لیجئے، آپ اتنے اچھے خاندانی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو کوئی تھوڑی سی شرم فرما لیجئے۔ تو میرا مطلب ہے اس طرح بلیٹنٹ لائی تو نہ بولا کریں یار، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے بھائی کی وجہ سے آپ کا احترام کرتے تھے لیکن لگتا ہے تسی اس احترام دے لائق نہیں گئے۔ تو خیر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک دم اسلام آباد کے جو کچھ صحافیوں کا ایک طبقہ ہے، دے برسٹ اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ صاحب ہیں کہ یہ صاحبان جب ان میں سے کچھ لوگ اٹھائے گئے تھے تو وہ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ اب اس شخص کا قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی پہ اتر آنا اور قاضی فائز عیسیٰ کو ثاقب نثار یا افتخار محمد چودھری کے ساتھ ملا دینا، یہ زیادتی کی بات تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ریکارڈ سٹریٹ کر لیا جائے۔ دیکھیں، ریکارڈ اگر پی ٹی آئی کا تھا تو پی ٹی آئی نے مینٹین کرنا تھا، فیصل نصیر نے تو مینٹین نہیں کرنا تھا جس طرح فیض حمید صاحب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی، انہوں نے کرنا تھا۔ تو جب پی ٹی آئی نے نہیں کیا، عدالت نے طلب کیا یار ریکارڈ لے آئیں، ہم آپ کو بلا دے دیتے ہیں۔ ریکارڈ کوئی نہیں سی اپنے کو، یار میرے سے رابطہ کر لیتے، میں راتوں رات بیٹھ کے ریکارڈ بنا دیتا، یار نہیں بنانا ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کے بیٹے ہیں، یہ پورا سسٹم ہمارے راستے کے اندر آگے لیٹ جائے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، ورنہ ہم شور مچائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ان صحافیوں نے ساتھ کیوں شور مچانا شروع کیا؟ دیکھیں، ان میں سے بیشتر صحافی جو ہیں، میں کسی پرٹیکولر کا نام نہیں لے رہا، ان میں سے بیشتر صحافی جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات زبان زد عام رہتی ہے کہ مطلب کہ کسی کو پاور سپلائی جو ہے وہ آئی ایس آئی سے ملتی ہے، نام لے لیتے ہیں، کسی کو پاور سپلائی جو ہے وہ ایم آئی سے ملتی ہے، اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتے، ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور سیاست کے اندر جو مفادات ہیں وہ صحافت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ موجودہ دور کے عمران ریاض ہیں، خیر عمران ریاض تو ہر دور میں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرے ایک اور بھی ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے ہلکے غریب جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں آئی بی کے، ان کا سورس ہوتی ہے انٹیلیجنس بیورو، سویلین ایجنسی، ٹھیک ہے؟ ایم آئی والے جو ہیں وہ اپنے لائق جرنلسٹوں کو، اور آئی ایس آئی والے اپنے جرنلسٹوں کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے نام ڈلواتے ہیں باقاعدہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے فورن ٹرپس کے اندر، اور ان کو وہاں پہ بھیجتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک تو فورن ٹور ملتا ہے، دوسرا دن دے $200 ملتے ہیں، 5 سٹار ہوٹل ملتا ہے، تو اے فیور ہو گئی نا۔
آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ 10 دورے ہم نے کروا دیے تو اس کا نتیجہ کہ آپ کے پاس کروڑ ایک روپیہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ لیگل ہے، اس میں کسی نے کسی کو oblige نہیں کیا۔ اچھا، یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ اپنے ناپسندیدہ جرنلسٹوں کی مختلف فہرستوں کے اندر سے نام کٹواتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، مطلب 1994 کے بعد 1994 کے بعد خاکسار کا کسی فورن ٹرپ کے اندر، اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ میں ان کو کمپنی کروں، لیکن ادارے نے نام کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سیکیورٹی رسک ہے، اسی 1994 تو سیکیورٹی رسک، تو ہم سیکیورٹی رسک تھے، ہمارا نام کٹوا دیا گیا۔ اچھا، مطلب سانو تو افغانستان نہیں جان دیتا یار، اتنے نام کٹوا دیتا ہے ادھر اس فہرست میں سے۔ ہمارا نام ہر فہرست میں جاتا رہا کہ جناب یہ جو ہیں ان کو بھی وہاں پہ انہوں نے بڑے ولاگ کیے ہیں، بڑے پروگرام کیے ہیں۔ اچھا، لیکن ان کی یہ والی خاکسار کے اوپر کرم نوازی اداروں کی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ جو شور مچا رہے ہیں نا ان احباب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اور یہ زبان زد عام ہے کہ کس کا پاور ہاؤس کہاں پہ ہے۔ اچھا، لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک اور بھی پوسچر برقرار رکھنا ہوتا ہے کہ اسی بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ گئے، اینٹی فوج گئے، اسی فوج کے خلاف جناب جھنڈا چکیا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اداروں کے اپنے اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایجنسی دوسری ایجنسی کے خلاف اپنا سکور ان کے ذریعے سیٹل کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم آزادی اظہار کے اور جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور سب سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بظاہر آپ کو اور مجھے یہ سودا بیچنا ہوتا ہے، پیچھے سے یہ دو اداروں کا اپنا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو یہ ان اپنے ادارے کے جو ان کا پاور ہاؤس ہوتا ہے اس سے جڑے ہونے کی بنیاد کے اوپر اپنے مفادات کو پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم ذاتی طور پہ میں ان دوستوں کو، ان احباب کو اس لیے بھی سنتا ہوں، یا ان کے خیالات ہائے عالیہ کو اس لیے بھی سنتا ہوں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے ادارہ یہ پاکستان کی سیاست میں، اس کی اسٹریٹجی کیا چل رہی ہے، اس کی پالیسی کیا چل رہی ہے۔ تو آپ اس جرنلسٹ کو سن لیں تو آپ کو آئی ایس آئی کی اسٹریٹجی کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو سن لیں تو ایم آئی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یوں آپ کو پتہ چل رہا ہے تو مستقبل میں ہونے کیا جا رہا ہے، بندر بانٹ کیا ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جوتوں میں دال کیا بٹنے لگی ہے، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ والی ہمارے صحافی صاحبان۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو خیال یہ ہے جو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جو ہیں جو کہ نون ایجنسیوں کے ہیں، ہاں میں پے رول نہیں کہہ رہا، سورس ہی ہوتا ہے یار، سورسز ان کے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس لیے پل پڑے ہیں چونکہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو یہیں پہ روکنا ہے، تو اس لیے یہ پل پڑے۔ پھر ایک صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جناب کس طرح قاضی صاحب کو کہا گیا کہ آپ بلہ چھین لیں تو ہم 2 ججز سے آپ کا استعفیٰ کروا دیتے ہیں۔ میرا خیال اس سے بڑی بونگی نہیں ہو سکتی۔ اس بیچارے ولاگر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بھی رپورٹر نہیں رہے۔ رپورٹر کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے حقائق کو کرنے کی، پتہ نہیں دن کے اندر کتنے کے لوگ ہمیں کتنی کی خبریں بھجواتے ہوں گے، لیکن اندر کا جو رپورٹر ہے وہ اس کے اندر سے جب حقائق کا چھاننا لگاتا ہے تو بہت ساری چیزیں حقائق کے چھاننے سے نیچے گر جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو جس بندے نے ساری عمر لیگ ورک نہ کیا ہو، رپورٹنگ نہ کی ہو گراؤنڈ پہ جا کے، وہ بندہ جو ہے وہ اکثر اوقات استعمال ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ جس نے کام کیا ہو وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ اس کے تو زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ جناب وہ چونکہ حالانکہ ہر بندے کو پتا تھا، یہ ایک ریفرنس اس کے خلاف پہلے آیا تھا جو اس نے سودا بازی کر کے مظاہر علی اکبر نقوی نے براستہ فیض حمید اور اپنے فرقہ ورانہ اس نے کانٹیکٹس یوز کیے تھے
میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ان صاحب کی خدمت کے اندر، براستہ فیض حمید اس نے وہ جو تھا کھوسا، آصف سعید کھوسے کو پریشرائز کر کے، جس پہ آصف سعید کھوسا سپریم جوڈیشل کونسل کے اس اجلاس میں سے اٹھ گیا تھا، اس نے وڈرا کروایا تھا۔ پھر اپنا سیٹھ وقار کا فیصلہ وداؤٹ جورسڈکشن سیٹ ڈیسائیڈ کیا، اس پہ اس نے سودا بازی کی تھی، لمحہ موجود والی بات، لمحہ موجود والی بات، اس نے سودا بازی کی تھی کہ جناب آپ جو میں یہ کیس اڑا دیتا ہوں، آپ مجھے سپریم کورٹ لے جائیں۔ پھر یہ بھی بات ریکارڈ پہ ہے، فیض حمید نے اس کو سپریم کورٹ لے جانے کے لیے لابنگ کی تھی، اور اس نے مخالفین کو فون کر کے تھریٹ کیا تھا، جن میں رانا ثناء اللہ خان بھی تھے، اور رانا ثناء اللہ نے میڈیا پہ بحث کے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کرنے کے لیے مجھے فیض حمید کی تھریٹننگ کال آئی تھی کہ تم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ وہ جو جوڈیشل کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے ممبر تھے نا رانا صاحب، سمجھا کر، تو وہ اس کے اندر اب یہ سودا بازی کس نے کی؟ اس نے کی، ٹھیک ہے۔ الزام لگ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ، تو لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہانی بنا کے ایک ایسے بچے کو، ایک ایسے نوجوان کو فیڈ کر دی کہ نوجوان جو ہیں وہ اس کے اندر موجود جو حرامزدگی تھی اس کو نہیں پکڑ سکے، اور استعمال ہو گئے، اور استعمال ہوتے جا رہے۔ جب بندہ پہاڑی سے ایک دفعہ لڑکنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ نیچے تک لڑکتا جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو راستے میں سے کسی پتھر کو پکڑ لے اور لڑکنے سے بچ جائے۔ تو خیر ایتھے جب ماڈل ٹاؤن دے وچ چلے جاؤ نا، ماڈل ٹاؤن پارک دے وچ، تو وہاں پہ کچھ اونچے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، تو ٹیلے سے آپ لڑکنا شروع ہو جائیں تو نیچے تک آپ روکتے نہیں ہیں پھر، تو یہاں پہ تو اور ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ طبقہ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ پیسے کا یار ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کسی کو پیسے کے یار کے ذریعے انڈائریکٹلی استعمال کیا جائے۔ دیکھیے وہ مظاہر علی اکبر نقوی ہوں یا وہ اعجاز الاحسن ہوں، دیہڑیاں انہوں نے بہت لمبی لمبی لگائی ہوئی ہیں۔ آپ کو تو ایک ٹوین ٹاور نظر آتا ہے نا، 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو، انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہوا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ وہ پیسے کی لعنت بھی ان پہ گھر پہ برسنا شروع ہو گئی نا۔ اس عمر میں آ کے بندے کی بیوی جو ہے وہ اس کو کہے میں نے تیرے ساتھ نہیں لینا، ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کی لعنت ہی ہوئی نا جی بندے کے اوپر، ہو گئی ہے جی۔ عدالت سے بھی اپنی چھٹی ہو گئی تو ادھر گھروں میں چھٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ خاتون چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے یہ خبر غلط ہو، اور ہمیں اس عمر کے اندر کسی بھی صاحب کا گھر جو ہے وہ اجڑتا ہوا اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اب تو بہویں آ گئی ہوئی ہیں، اب تو بیٹیاں اپنے گھروں والی ہو گئی ہیں، تو اب کوئی بیگم بیوی جو ہے ایسا کرے تو وہ زیادتی والی بات۔ تو خیر وہ اب وہ پیسہ خرچ کہاں ہونا؟ دیکھیے اب ان کو پتہ ہے کہ یہ فلڈ گیٹ کھول دیا قاضی نے۔ قاضی جو ہے وہ تمام پاناما ججز کی سے حساب کتاب لینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ثاقب نثار بیٹھا ہے، کھوسا بیٹھا ہے، زندہ بیٹھے ہیں نا، تو ان کا اگر احتساب ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طور پہ 1-2 سال کے اندر، تو اس سے پہلے قاضی کو اس طرح عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آئندہ کوئی اس طرف دیکھنے کی جسارت نہ کرے۔ ٹوٹل اس وقت گیم یہ ہے، میں ایجنسیوں والے فلسفی کو نہیں مانتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو جج صاحبان ہیں، بھلے اس میں ثاقب ہو، بھلے آصف ہو، بھلے کوئی بھی ہو، ان کا پیسہ جو ہے وہ چل رہا ہے بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایک شخص ان کی حمایت کے اندر پوسٹ کر دے تو اس شخص کی اس پوسٹ کے ویوز جو ہیں وہ کئی لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایک شخص ان کی مخالفت میں پوسٹ کر دے تو اسی لمحے میں اسی شخص کے پوسٹ کے ویوز جو ہوتے ہیں وہ چند 100 یا چند ہزار سے آگے نہیں گزر پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حمایت میں جو پوسٹ ہوتی ہے اس کی جگہ کے اوپر کوئی ڈالر لگاتا ہے اس کے اوپر، اور ان کی مخالفت میں پوسٹ ہوتی ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مبشر زیدی بھائی ترکی والے جو ہیں ان کی مختلف پوسٹیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس میرٹ کے اوپر، میں نے کی ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس موضوع کے اوپر اب تک کا ولاگ اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا پہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔